اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ہنستا بستا ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ایسے ہی ہنستا بستا رکھے، خوش باش رہیں، ایک دوسرے سے مل ملا کے رہیں اور آپس میں اتفاق رکھیں جو ہمیں دین بھی حکم دیتا ہے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور میرا آج کا دوسرا ٹاپک جو تھا وہ ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز۔ تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہونے کا مقصد تو آپ سبھی سمجھتے ہوں گے، تقریباً ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھ ہی جاتا ہے، کیونکہ آج کل تو یہ باتیں بڑی ہوتی ہے، لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں لیکن عمل کرنے میں ایک ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ سب سے بڑی بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سہ رہا ہوتا ہے دکھ کو، پریشانی کو، تو جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی تو اس میں یہی میں نے حدیث بیان کی تھی کہ جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت بولتی ہے، جب بندہ خاموش ہوتا ہے نا تو قدرت بولتی ہے، اور جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہوتی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، وہ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ کیا پتہ کس وقت یہ بندہ سدھر جائے اور ظلم سے باز آ جائے اور یہ ظلم نہ کرے۔ اور پھر وہ نہیں جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ سدھرتا ہے، وہ اپنی رسی کو ایسے کھینچتا ہے کہ اس ڈور سے نکلنا بڑا مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ جب وہ اپنی کائنات کی شے میں سے بندے کو اٹھا کر ایک ہستی بستی شے میں سے اٹھا کر وہ ایک سکتی والی شے میں پھینکتا ہے نا، اس وقت بندہ بڑا تڑپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ گھڑی کسی کو بھی نہ دکھائے، وہ وقت کسی پہ بھی نہ لائے کہ اس وقت ہم اپنے رب کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے، ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمیں صرف ایک دفعہ معاف کر دے، ہمیں ایک موقع دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمانا ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں بڑے موقع دیے، تجھے بڑا ٹائم دیا، لیکن تو نے ہدایت نہیں پکڑی۔ دنیا میں تو اتنا مگن ہوا، ظلم کرنے میں تو اتنا مگن ہوا کہ تو نے ہدایت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی واقعی میں بے آواز ہے؟ کسی پہ اتنا ظلم نہ کرو، کسی کو اتنا تنگ نہ کرو، کسی پڑوسی کو نہ تنگ کرو، کسی بیمار کو نہ پریشان کرو۔ اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو آپ اس کا خیال کرو، میوزک نہ بجاؤ اتنا تیز، شور شرابہ نہ کرو کہ پڑوسی تنگ ہے، یا پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے تو اس کی آپ دیکھ بھال نہیں کر رہے، آپ اپنے گھر میں کھا پی رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ کہ پڑوس میں کچھ بھوکا سو رہا ہے۔ پڑوس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حدیث میں اتاری ہوئی ہے، پڑوس کے حقوق اتارے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے کی حدیثیں اتاری ہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی حدیثیں اتاری ہیں۔ سب سے بڑی بات قرآن مجید جو ہماری کتاب ترجمہ علی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، تو ہم نہیں سمجھتے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں نا، ہم جب اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے تو وہ ہمیں ایسی جگہ ہم جب دیکھتے ہیں نا، وہ جس جگہ میں ہم اپنے مقافات عمل کی وجہ سے جاتے ہیں، جہنم کہلاتی ہے۔ وہ جہنم ہم اپنے سر پہ خود لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جہنم نہیں لکھی۔ جہنم اور جنت یہ دونوں ہمارے اس میں ہیں، ہم اپنی جنت بھی لے سکتے ہیں اور ہم خود سے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ہم خود ہی مقافات عمل اپنے اندر سے ختم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی جب لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ پھر اس رسی کو کھینچتا ہے، پھر تو بندہ گڑ گڑائے یا روئے، وہ معافی کیوں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت موقع دیے، بہت ٹائم دیا، مگر ہم نے اس ٹائم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے ان موقعوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم اپنے گناہوں پہ گناہ کرتے چلے گئے۔ ہم اتنا آگے چلے گئے کہ شاید ہمیں پیچھے معافی کی کوئی لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ جتنے بھی گناہ کر لو، اگر آپ ہدایت پکڑ کے سچے دل سے ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگ لو گے نا، تو سارے گناہ ایک دفعہ کی معافی میں آپ کے معاف کر دوں گا۔ وہ اتنے غفور الرحیم ہیں۔ تو اس لیے میں کہوں گی کہ آپ لوگ بھی ہدایت پکڑ لیں، سب جتنے جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں ہیں، جو نماز کی طرف نہیں ہے، جو دین کی طرف نہیں ہے، جو بچوں کو ہدایت نہیں کر رہے، نماز کی تلقین نہیں کر رہے اپنے بچوں کو، تو پلیز
آپ لوگ اس بات کو پر عمل کریں۔ زندگی فانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کب کہاں کچھ ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں دنیا سے بندہ رخصت ہو تو اتنا خوش ہو کے رخصت ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کو خود پتہ ہو کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں اور میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں۔ تو اللہ پاک کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے، اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اس پر پورا اتر سکیں۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔